हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त, उसका सबसे पहले शर्त ये था कि जो सैलाब मुतासरीन वो ना सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में मगर मुल्क भर में उनका रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा। बलूचिस्तान के साथ सुलतेला सलूक किया जा रहा है। ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का। वफाक ने सैलाब मुतासरीन के 400 मिलियन डॉलर जेब में रख लिए। बलूचिस्तान के साथ सोतेलो जैसा सलूक हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि वर्ल्ड बैंक ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 400 मिलियन डॉलर्स का कर्ज दिया था। बतौर वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग इकट्ठी की। अब तक यहाँ एक घर नहीं बना। फंड्स ना मिलने की वजह से मकसद पूरा नहीं हो रहा। हमें वफाक से सिंध को हिस्सा दिलाना है। मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की कल समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त। कहते हैं एक दफ़ा बेंच बन गया तो केस सुनने से माजरत अदालत में ही हो सकती है। अदालत राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है कि नजर सानी अपील पर समाअत वही बेंच करे जिसने फैसला दिया हो। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाज की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील न होगी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर नौ तश्कील दिया जाएगा। हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें और बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का समाअत से पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा कि समाअत के बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूँ। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। अदम दस्तियाबी के बायस बेंच में शरीक नहीं हो सकता। शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजर सानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं 63A केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने किया था। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि पार्टी मर्जी के बगैर आईनी तरमीम में वोट डाला गया तो वो रुकन ना अहल होगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीक़ैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामला इस नहज पर न पहुँचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फक़दान मलहूज़ खातिर न रखा। चूँकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुकन्नना की इस कानून में सोच वाज़ेह। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी का इत्तेफाक। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम ना दहशतगर्द मुतासरीन को इंसाफ दिलवा सकते। वो कहते हैं कि आपका कसूर कि लॉयर्स जो हैं जो प्रोसिक्यूट करते हैं तो पूरा प्रोसिक्यूशन करते, वरना तो हम इंसाफ और इंसाफ दे रहे होते। ये वो काम है जिसमें हम आखिर अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी से मुतासरा लोगों को भी इंसाफ नहीं दे पा रहा। अगर इत्तेफाक राय हो गया तो आईनी अदालत बना सकेंगे। हम ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा कि आईनी गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जजेस की तकर्री के निज़ाम को भी बदलना होगा। हमारी तजवीज़ है कि जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जजेस कमीशन को यकजा कर दिया जाए। JUI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। हुकूमती मुसव्विदे पर एतराज़ करते हुए कुछ शराइत आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रखने, आइन के आर्टिकल 63A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली न करने की शराइत। हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नाकाबिल कबूल। JUI ने अपनी तजावीज़ और शराइत पीपल्स पार्टी को भिजवा दी।
توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت خارج، 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ملزمان نے بلغاری سیٹ سعودی حکومت سے وصول کیا اور توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا، ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل۔ صہیونی فوج کے لبنان میں شدید حملے جاری، وادی بیکا، سیدون، بیروت کے علاقے کولا سمیت مختلف علاقوں پر شدید بمباری، کئی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، 110 افراد شہید، 400 سے زائد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 1700 تک جا پہنچی۔ کولا حملے میں فلسطینی تنظیم پاپولر فرنٹ کے 3 کمانڈر بھی شہید، ہزاروں افراد کی نقل مکانی، سڑکوں اور ساحلوں پر بے پناہ لینے پر مجبور، 1 لاکھ سے زائد لبنانی سرحد پار کر کے شام چلے گئے۔ لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی نے بھی بے گھروں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حزب اللہ کا جوابی وار، صہیونی زیر قبضہ علاقوں پر راکٹوں کی بارش، حیفا کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنا دیا، سائرن بجنے سے صہیونیوں میں افراتفری، پناہ گاہوں کی طرف بھاگ نکلے۔ حزب اللہ کا 11 حملوں میں فوجی چوکیوں، تنصیبات اور مواصلاتی آلات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، عراقی مزاحمت کاروں کے بھی مقبوضہ علاقے ایلات پر میزائل حملے، کریات شمونہ اور ساحلی شہر حیفا میں زوردار دھماکے، یمنی فوج نے بھی میزائل داغ دیے۔ شہید راہ قدس سید حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، نائب سربراہ حزب اللہ شیخ نعیم قاسم کا عرب میڈیا سے خطاب، کہا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہماری قربانیاں مقصد کے مقابلے میں بہت معمولی ہیں، ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، شہداء کے مقصد لہو سے ہمارا ایمان مضبوط اور حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کا غزہ کی حمایت میں اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ اسرائیل 20 سال سے زائد عرصے سے سید حسن نصر اللہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، مغربی میڈیا کا بڑا انکشاف۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانا اسرائیل کے لیے ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ 20 سال کی شاندار جاسوسی سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے۔ جاسوسی میں سیٹلائٹ، خفیہ طور پر لی گئی تصاویر اور انسانی انٹیلیجنس معلومات کی مدد بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر ایران کے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے، ہمارا رد عمل ان کے لیے پشیمانی کا باعث ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا، خالی وعدے نہیں کرتے، عملی طور پر دکھایا ہے کہ ہم ایران کی قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے جارحین کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ریاست مخالف تقاریر کا معاملہ، 8 ستمبر کو جلسے میں کی گئی تقاریر پر حکومت ایکشن میں آ گئی۔ وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن پر غور، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر مشاورت، مقدمہ سنجانی جلسے میں کی گئی تقاریر پر درج کیا جائے گا۔ تو ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے لوگ، این او سی دے بھی دیتے ہیں تو جو حال کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے۔ یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے آئی ہوئی ایک غیر جمہوری حکومت ہے، فارم 47 کے تحت آئی ہوئی حکومتیں ہیں یہ، اور یہ لگاتار ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں دے رہے بلکہ پاکستان کی جمہوریت انہوں نے ختم کر دی۔ احتجاج ہمارا حق ہے، جلسے اور مظاہرے جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، حکومت جلسے کا این او سی دیتی ہے لیکن جلسہ نہیں کرنے دیتی۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو جلسے میں شرکت سے روکے۔ احتجاج اور جلسے سے روکنے کی سوچ نہ جانے کہاں سے آئی، ہم جس نون لیگ میں تھے اس میں تو ایسی کوئی سوچ نہیں تھی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکمراں جا کر دیکھیں خیبر پختونخوا میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آئی پی پیز کا مسئلہ جلد ہونے والا ہے، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی آئے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خوشخبری سنا دی، کہا 77 سال گزرنے کے باوجود ملک میں چھوٹے کاروبار کو اہمیت نہیں دی گئی، جس سے عام آدمی کے کاروبار کو نقصان ہوا ہے اور ملک آئی ایم ایف کے چنگل میں گیا۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، پنجاب میں اعلیٰ افسران کی موجیں، پنجاب حکومت کا کروڑوں روپے کی لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، 61 کروڑ 24 لاکھ 75 ہزار روپے کی لاگت سے پارلیمانی سیکرٹریز افسران کے لیے مہنگی ترین 76 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔
پارلیمانی سیکریٹریز کے لیے 22 کروڑ سے 29 لگژری گاڑیاں، SNGDA کے لیے 9 کروڑ 96 لاکھ سے 15 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ صوبائی وزراء کے پروٹوکول کے لیے 20 کروڑ 90 لاکھ روپے سے 30 لگژری گاڑیاں لی جائیں گی۔ اوگرا کا LPG قیمتوں میں 7 روپے 31 پیسے فی کلو اضافے کا اعلان، 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 86 روپے 28 پیسے مہنگا۔ LPG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,965 روپے کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے کارساز میں باپ بیٹی کو کچلنے والی نتاشا کی منشیات کے مقدمے میں بھی ضمانت منظور۔ ملزمہ کے خلاف میڈیا اور سوشل میڈیا پر خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس طرح کی خبروں کا عدالتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھتی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ میرپور خاص میں ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کے ماورائے عدالت قتل کا مقدمہ درج، لیکن سارے ملزم آزاد۔ پولیس افسران کے بیرون ملک فرار کا خدشہ، محکمہ داخلہ سندھ کی درخواست پر پولیس افسران سمیت 24 افراد کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ معروف مبلغ اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے، کراچی اور لاہور بھی جائیں گے۔ وہ نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب اور امامت بھی کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 28 اکتوبر تک پاکستان میں قیام کریں گے۔ دوران قیام اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کہتے ہیں کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف یادگار نتائج آئیں، ٹیم میں مستقل مزاجی دکھانا پڑتی ہے، بنگلہ دیش کے خلاف ہار کھلاڑیوں کو بہت افسوس ہے، ٹیم کو بنانے کے لیے کھلاڑی کو کم بیک کرنا ہوگا۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے آن لائن ٹکٹ آج سے فروخت ہوں گے۔ ویمنز T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں جاری، دبئی میں بنگلہ دیشی ٹیم کے خلاف وارم اپ میچ جاری ہے۔ بنگلہ دیشی بیٹرز نے پاکستانی ویمنز کو جیت کے لیے 141 رنز کا ہدف دے دیا۔ بنگلہ دیش نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے، ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ جاری۔ سہونی فوج نے غزہ میں ایک اور اسکول پر بم گرا دیا، بیت لاہیہ میں اسکول پر حملے سے 3 افراد شہید، 7 زخمی۔ دیر البلا پر حملے میں 2 افراد شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 37 جبکہ مجموعی تعداد 41,000 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں 16,500 سے زائد فلسطینی معصوم بچے شامل۔ سہونی فوج کا مغربی کنارے کے علاقے پر دھاوا، 17 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو مشرق وسطی میں بڑی جنگ چھڑنے پر تشویش، کہتے ہیں کہ خطے میں ہر قسم کی جنگ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کے رد عمل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ خطے میں ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی فورسز درکار ہیں۔ حزب اللہ یا ایران کے ساتھ ہمہ گیر جنگ سے شمالی اسرائیل میں آبادی کو بحفاظت واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ نیپال میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، دارالحکومت کھٹمنڈو کے اطراف کے علاقے ڈوب گئے، ہلاک شدگان کی تعداد 148 ہو گئی، لینڈ سلائیڈنگ سے 100 سے زائد افراد زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ اور امریکہ کی 5 ریاستوں میں طوفان ہیلن کی تباہ کاریاں، فلوریڈا، جارجیا، ورجینیا، ساؤتھ اور نارتھ کیرولائنا میں ہلاکتیں 89 ہو گئیں، کئی سڑکیں اور پل تباہ، لاکھوں صارفین بجلی سے محروم۔ آندھی، بارش اور طوفان سے تباہ کاریوں کے بعد بحالی کا کام جاری۔